बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। पार्लियामेंट में बड़ा अहम इजलास है और सारे मुल्क के सारे बड़े सर जोड़ कर बैठे हैं और इमरान ख़ान पर इल्ज़ाम लगाने वाले और हर इशू पर इमरान ख़ान को गालम गलूज़ करने वाले कैसे ये सुन कर कि उसमें मुल्की इदारों के बड़े आ रहे हैं और सारे भागम भाग पार्लियामेंट हाउस में पहुंच गए, जो वैसे इजलास में पार्लियामेंट में नहीं जाते लेकिन बड़ों की खुशनुदी हासिल करने के लिए इजलास में पहुंचे हैं। और फिर उन बड़ों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिए हैं इन करप्ट अपोजिशन माफिया को। बड़ी अहम तफसीलात हैं इजलास की, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। साथ हम बात करेंगे मुबशर खोखर कत्ल केस में बड़ी अहम पेश रफ्त हुई है। ये सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके भाई का कत्ल है और ये उस वक्त कत्ल हुआ था जब वज़ीर आला वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में कत्ल हुआ था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हक़ में बड़े इदारे की रिपोर्ट आ गई है और पहले तो मैंने आपको बताया था कि जलसों में अवाम इमरान ख़ान से मुतमईन हैं और अवाम ये बात समझ रहे हैं कि इस वक्त जो हालात हैं उसके पीछे किसका हाथ है या इसमें इमरान ख़ान किस हद तक कोशिश कर रहा है। लेकिन जो ताजर बिरादरी है पाकिस्तान की, जो हमेशा ज़रदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान का साथ देती थी, कैसे इमरान ख़ान के हक़ में बड़ी सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है और बड़े पैमाने पर इत्मीनान का इजहार किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये तमाचा है अपोजिशन के मुंह पर, जो अपनी 30 साल कारकर्दगी को भुलाकर इमरान ख़ान के 3 साल कारकर्दगी पर अपनी अपोजिशन कर रही है और इनको शर्म आनी चाहिए। बड़ी अहम तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ पिंडोरा लीक्स के हवाले से सिराजुल हक, जो कि जमात इस्लामी के अमीर हैं सिराजुल हक, वो पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। पिंडोरा लीक्स में आप के नॉलेज में है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के सियासतदानों के नाम है उसमें कई आर्मी के सबका जो अफसरान थे उनके भी नाम आए हैं और मरीम नवाज़ के दामाद का भी उसमें नाम है, नवाज़ शरीफ के दामाद का नाम है। और ये वो ख़ानदान है कि जो कोई भी करप्शन का अगर सर्वे होगा, कोई भी करप्शन के हवाले से इंक्वायरी होगी तो ये शरीफ ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान ये तो पेश होंगे। ये तो हर करप्शन में ये चैम्पियन हैं और ये वो ऐसे चैम्पियंस हैं जिनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। बहरहाल जब ये पिंडोरा लीक्स पेपर्स आए थे और आपको ये भी याद है कि ये उमर चीमा जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उसके बावजूद इमरान ख़ान पर ये कीचड़ उछालते रहे जब तक रिपोर्ट उस इदारे ने जारी नहीं कर दी। उससे पहले तक ये इमरान ख़ान के ऊपर ना सिर्फ कीचड़ उछालते रहे और ये कहते रहे कि इमरान ख़ान उसमें मौजूद है, इमरान ख़ान उसका हिस्सा है। लेकिन फिर आपने देखा कि वो पूरी कोशिश करने के बावजूद पाकिस्तान के वो 2 सहाफ़ी जो बुग़्ज़ इमरान में अंधे हुए हैं, इसके बावजूद इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई जो रिपोर्ट में कोई चीज़ नहीं थी और इमरान ख़ान सुरखरू हुए जैसे पनामा पेपर्स केस के हवाले से और अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी है या उनकी जो इनकम थी उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। बिल्कुल वैसे ही जो पिंडोरा पेपर्स लीक्स है उसमें भी इमरान ख़ान सुरखरू हुए। अमीर जमात इस्लामी ने पनामा लीक्स पिटीशन में ही मुतफरक दरख्वास्त दायर की है जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि पनामा के साथ पिंडोरा लीक्स में शामिल अफराद के ख़िलाफ़ भी तहकीकात की जाए, मुल्क की दौलत लूटने वालों का एहतसाब किया जाए। उन्होंने कहा कि जो केस है इस केस को जल्द अज जल्द सुना जाए। पिंडोरा पेपर्स में 700 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। पनामा और पिंडोरा में शामिल तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है हकीकी इंसाफ कायम हो, मुल्क में एहतसाब के इदारे नाकाम और जानिबदार हों और तब ही ये मामला हल होगा। अब ये दरख्वास्त है, इसके ऊपर समाअत होती है और फिर अदालत क्या इसके ऊपर फ़ैसला देती है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। एक और चीज़ आज आपने नोट की होगी, मरीम नवाज़ और उसका सोशल मीडिया जो विंग है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आज गालियां निकाल रहा है और वो ट्विटर पर एक ट्रेंड बनाया हुआ है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रेफरेंस से ये बात की है। लेकिन ये बुग़्ज़ हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से है। इनको ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर सिर्फ शरीफ ख़ानदान ही रह सकता है, शरीफ ख़ानदान ही पाकिस्तान से बाहर जायदादें बना सकता है, शरीफ ख़ानदान ही पाकिस्तान से लूट कर दौलत बाहर ले जा सकता है। कोई और पाकिस्तानी कैसे लंदन में बैठा है, क्योंकि इनको खौफ है कि जब ये लंदन की गलियों में फिरते हैं तो इनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी चोर चोर कहकर पुकारते हैं। तो ये चाहते हैं कि कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो ही नहीं और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क की तरक्की में इतना बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं उनको गालम गलूच करना या उनके ख़िलाफ़
ٹرینڈ چلانا مریم نواز اور اس کی ٹیم کو ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور شرم دلاتے ہیں کہ کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ عمران خان کے بغض میں، فوج کے بغض میں اب آپ پاکستانیوں کے خلاف ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ یہی پاکستانی، اگر آپ نے یہ خواب دیکھا، آپ کے جلسوں میں چند لوگ ضرور آتے ہیں اور وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے آتے ہیں، لیکن جس دن آپ نے یہ سوچا کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں یا آپ کو یہ لگا کہ آپ الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، اس دن یہ قوم آپ کو دکھائے گی کہ جو ریاستی اداروں اور ملک دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، یا ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، یا ان کو اپنی شادیوں میں بلاتے ہیں، ان کا اب وہ دور چلا گیا جب اس سے پہلے والی جو نسلیں تھیں جو آپ کے ہر طرح کے ظلم کے باوجود خاموش رہتی تھیں، اب وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ٹرینڈ چلوا رہی ہیں۔ دوسری طرف معاملہ ہے مبشر کھوکھر کے قتل کا۔ مبشر کھوکھر کا قتل، یہ ایک شادی کی تقریب تھی، مبشر کھوکھر کے بھائی کی شادی تھی، اور وہاں پر قتل کیا گیا تھا۔ صوبائی وزیر اسد کھوکھر کے یہ بھائی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں یہ قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے چلان پروسیکیوشن میں جمع کروایا۔ پولیس چلان میں 2 ملزمان کو نامزد کیا گیا، جبکہ چلان میں 3 ملزمان کو نامعلوم شامل کیا گیا۔ ملزم ناظم علی کو مرکزی جبکہ منصف کو بطور شریک ملزم نامزد کیا گیا۔ متن کے مطابق ناظم علی نے شادی کی تقریب میں صوبائی وزیر کے بھائی پر فائرنگ کی، جس سے مبشر کھوکھر موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ شادی کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سمیت اعلیٰ شخصیات شریک تھیں۔ پروسیکیوشن نے چلان پر اعتراض عائد کرتے ہوئے ہدایت کی کہ واقعے کی ویڈیو شواہد بھی چلان کے ساتھ لفظ کی جائے۔ پروسیکیوشن نے کہا کہ جب تک آپ واقعے کے جو وہ ویڈیو ہے بطور ایویڈنس ساتھ نہیں لگاتے تو یہ کیس کمزور ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ پولیس کی بدنیتی ہے۔ اگر ایک صوبائی وزیر کے بھائی کے قتل میں اتنا بڑا یہ بلنڈر کرتے ہیں تو پھر یہ کہاں جائیں گے، اور یہ تو ہر معاملے پر ایسے ہی کریں گے۔ ملزمان کے خلاف کیس لاہور کینٹ کچہری میں چل رہا ہے، جبکہ ملزمان 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ حتمی چلان پیش کیے جانے کے بعد سیشن کورٹ ملزمان کو طلب کرے گا، اور ساتھ اس میں یہ بھی کہا ہے کہ سارے معاملے پر جو مبشر کھوکھر کا قتل ہے، پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ ہم قاتلوں کو بچنے نہیں دیں گے۔ پھر جو قومی سلامتی کا اجلاس ہے، پارلیمانی کمیٹی ہے قومی سلامتی کی، اس کا اجلاس ہے، اس میں شہباز شریف بھی موجود ہیں، بلاول زرداری بھی موجود ہیں، مراد علی شاہ بھی موجود ہے، تمام جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی موجود ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ موجود ہیں، سارے جو ملک کے بڑے ہیں، جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور باقی جو صوبے ہیں آزاد پاکستان کے، ان کے وزراء اعلیٰ بھی موجود ہیں۔ آج کے اجلاس میں 3 چیزوں پر ڈسکشن ہو رہی ہے: تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ، ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدہ، اور تیسرا افغانستان کا جو حالات ہیں اس کے اوپر۔ پاکستان کے حوالے سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو کپتان کے خلاف، وزیر اعظم عمران خان کے خلاف یہ افواہیں پھیلاتے ہیں اور قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور آج بھی شہباز شریف نے کہا ہے کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو معاہدہ ہے وہ خفیہ رکھا گیا ہے، حالانکہ کوئی ایسی خفیہ بات نہیں ہے، ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، معاہدے پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور وہ دن کے اجالے میں عمل درآمد ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ ملک دشمنی میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، ان کے ہاں صرف پاکستان یہ ہے کہ یہ حکمرانی میں ہوں، اس کے علاوہ کوئی پاکستان ان کی نظر میں نہیں ہے۔ لیکن میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وہاں پر بیٹھے ہیں، جن کے خلاف آپ نعرے لگواتے ہیں گالیوں کے، تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا اجلاس ہو رہا ہے جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی آ رہے ہیں، تو آپ دوڑ کر ادھر سے بلاول زرداری جو کسی اجلاس میں نہیں آتا ہے، ایسے اجلاسوں میں وہ بھاگ کر پہنچ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی اوقات اتنی ہے، اور آپ آج بھی جو جی ایچ کیو ہے اس کے آس پاس گھوم رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ہڈی ڈالے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اب تو ریاست بہت مضبوط ہو چکی ہے، اب ریاستی ادارے بہت مضبوط ہو چکے ہیں، جو دہشت گرد تھے، جو دشمن تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ اب تو ان کے جو دوست تھے مودی اور امریکہ جیسے، وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کی اوقات ہے۔ عمران خان نے کہا آپ کو جواب دیں گے، آپ ٹی ایل پی کے معاملے پر، ٹی ٹی پی کے معاملے پر آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستانیوں کو قتل کیا یا پاکستانیوں کو شہید کیا، ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ گمراہی پھیلاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پہلے اگر اللہ نہ کرے 100 لوگ قتل ہوئے ہیں تو وہ جب تک 1000 قتل نہ کریں تب تک معاملہ رفع دفع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کی یہ ذہنیت ہے۔ اب جو ٹی ایل پی کا معاملہ ہے، جب وہ دھرنے دیں تو آپ ان کو استعمال کریں، جب وہ دھرنے دیں تو آپ اپنے شر پسند عناصر ان میں بھیج کر وہاں پر حالات خراب کروائیں، اور جب ان کے ساتھ حالات افہام و تفہیم کے ساتھ
ان ذمہ داران کو سزا دینے اور ان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ چلانے کے علاوہ جو قاتل ہیں یا جنہوں نے قتل کیے ہیں یا دہشت گردی کی ہے ان کے علاوہ اگر ان کے ساتھ کوئی فہم و تفہیم کا معاملہ ہو. آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کا جو ووٹ بینک ہے، اور یہ 2018 کے الیکشن میں دیکھ لیں، اور سندھ میں ان کے وہ MP بھی ہیں، تو آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ عام لوگ بھی اس میں، کیونکہ نعرہ جو تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، عام لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو اب یہ تو نہیں نا سب کو یہ پھانسی پر چڑھا دیا جائے. تو یہ آپ کی بدنیتی تھی. لیکن آج عمران خان نے بڑوں کو اکٹھا کر کے اس بات کا جو ثبوت دے دیا ہے، اور عمران خان نے آپ کو آپ کی اوقات دکھا دی ہے، اور عمران خان نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کیا ہیں اور یہ معاملہ کیا تھا. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں اور DGIS ہیں وہ ان سارے معاملات پر TLP TTP اور جو افغانستان کے حالات ہیں اس پر، جس پر مریم نواز یہ کہتی ہیں، اور آج مسلم لیگ نون والے وہاں پر بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کو آج شرم دلوائی جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرم دلوانے کے لیے اس اجلاس میں بلایا گیا ہے. ان کی کیا اوقات کہ یہ وہاں سوال پوچھیں گے، ان کی کیا اوقات کہ یہ وہاں پر کوئی بات کریں گے. یہ تو آج بھی NRO لینے کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن ان کو شرمساری ہمیشہ کی طرح ہوگی. گیلپ پاکستان کا نیا سروے سامنے آیا ہے، اور اس میں سوال یہ پوچھا گیا کہ کتنے فیصد تاجر کاروباری صورتحال پر مطمئن ہیں. ان حالات میں جو آج مہنگائی کی شرح ہے اس قدر بڑھنے کے باوجود بھی ملک کے 54% تاجر 54% تاجر موجودہ صورتحال پر مطمئن ہے. اور جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دن پاکستان کی تجارت کے لیے بہتر ہوں گے اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اچھے مستقبل سے جو مایوس تاجر ہیں ان کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ تھی، اور اب یہ جو تعداد ہے وہ کم ہو رہی ہے، حالانکہ مہنگائی کی وجہ سے، اور پھر اپوزیشن جس طریقے سے انوائرمنٹ کریٹ کر رہی ہے. یہ سارے کا سارا یہ جو گیلپ پاکستان ہے سروے میں 580 شعبوں کی آراء شامل کی گئیں، جس سے سامنے آنے والی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملکی سمت کو جو درست سمجھنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑھی ہے. اور 54% لوگوں نے عمران خان کے، یہ صرف تاجر برادری کی بات کر رہا ہوں جو ہمیشہ عمران خان سے نالاں رہتے ہیں، جو دھرنے دے کر بیٹھے ہیں ٹیکسوں کے خلاف، جن پر بہت بڑا اثر و رسوخ زرداری اور شریف خاندان کا ہے، اس کے باوجود 54% جو تاجر ہیں وہ عمران خان سے مطمئن ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے اور یہ منہ توڑ جواب ہے عمران خان کی کامیابیوں کا اپوزیشن کو، جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا ہے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.